اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی محرم سے سلسلہ جاری و ساری ہے. حسینی چینل پر اسی وقت یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ 9 محرم کے حوالے سے ہمارے مہمان خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں سے حضرت امام حسین السلام حق اور باطل اور عزاداری کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب قائم صاحب ہیں، جو کہ انجمن شہیدان کربلا کے صاحب بیاض ہیں، اور آپ یہاں سے نوحے پیش فرمائیں گے. سب سے پہلے ہم جناب کا شکریہ ادا کریں گے، وہ اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے، اور ان کا استقبال بھی کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اس پروگرام کے آغاز کے طور پر ہم عالی جناب قائم صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ ایک نوحہ ہمارے ویورز ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں. یہ رو کر کہتے تھیں صغرا میں بابا اکیلی ہوں، بہت ہے گھر میں سناٹا، میں بابا اکیلی ہوں. میں خط لکھنے جو تم کو بیٹھی ہوں، تھمتے نہیں آنسو، گھٹا جاتا ہے دم میرا، میں بابا اکیلی ہوں. سبھی کو یاد کر کے گھر کی تنہائی میں روتی ہوں، نہ کیوں کر ہو مجھے صدمہ، میں بابا اکیلی ہوں. علی اکبر کو گھر پردیس میں دولہا بنانا تم، مجھے بھی یاد کر لینا، میں بابا اکیلی ہوں. مرض بیماری غم کا مجھے جینے نہیں دے گا، نکل جائے گا دم میرا، میں بابا اکیلی ہوں. اگر کوئی نہ آئے تو علی اکبر سے کہہ دینا، بلاتی ہے تمہیں صغرا، میں بابا اکیلی ہوں. مرض میں روز اضافہ ہو رہا ہے، کیا کروں آخر نہیں ہے پوچھنے والا، میں بابا اکیلی ہوں. اگر مر جاؤں گی تو دفن کرنے کون آئے گا، نہ آؤگے تو کیا ہوگا، میں
چچا عباس گھر آئے تو ساتھ اصغر کو بھی لائے، بہل جائے گا دل میرا، میں بابا اکیلی ہوں، سلام ماں کو کہنا اور پیار اصغر کو کر لینا، میں خط میں اور لکھوں کیا، میں بابا اکیلی ہوں۔ تو یہ تو تھے عالی جناب قائم صاحب جو یہاں سے نواب پیش فرما رہے تھے۔ اب ایک بار پھر سے ہم عالی جناب خطیب اہل بیت مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ کی خدمت میں چلیں گے، اور ان سے جو میرا سوال ہے آج کا، کربلا ایسی مکتب فکر ہے جس پر چل کر ہم حق کے ساتھ رہتے ہوئے باطل کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو جناب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں اگر کوئی نوجوان ہے وہ یہ امتیاز کرنا چاہیے، فرق کرنا چاہے کہ حق کیا ہے و باطل کیا ہے، تو کیسے وہ پہچان سکتا ہے کہ حق کدھر ہے و باطل کدھر ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ سب سے بڑا حق اور باطل کی پہچان کرنے کا جو راستہ ہے وہ ہم کو کربلا نے دیا ہے۔ بے شک۔ اس واسطے کہ دیکھیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے، جس سے آپ یہ کہیے کہ تم غلط ہو تو وہ کہے گا کہ میں غلط نہیں ہوں، آپ غلط ہیں۔ جس سے آپ کہیے کہ صاحب تم جھوٹے ہو تو کہے گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں، آپ جھوٹے ہیں۔ یعنی آپ کوئی آدمی اگر غلط ہے، آپ اس کی غلطی پر اس کو ٹوک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو، تم چور ہو، تم غلط ہو، تم نے چوری کی ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم باطل پر ہو، تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تو فوراً انسان وہی الزامات آپ کے اوپر لگا دے گا کہ صاحب ہم سے بڑھ کے سچا کون ہے، ہم حق پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں، باطل پر آپ ہوں گے۔ تو اس کے اندر فیصلہ کیسے کیا جائے، کس کی عدالت میں جا کے فیصلہ ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اگر اس پیمانے کو کسی نے بنایا تو وہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور کربلا ہے۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، کربلا ایک ایسی کسوٹی ہے جہاں پر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اس میں سچائی پر کون ہے، حق پر کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی میدان میں جا کر کے آپ کنفیوز تو ہو سکتے ہیں، لوگ آپ کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بھری دوپہر میں لا کر کے انسانیت کو کھڑا کر دیا ہے۔ جس وقت 12 بجے دن میں سورج نکلا ہوا ہے اور سورج چمک رہا ہے، اس وقت اگر آپ کہیے کہ دیکھیے یہ تو اس وقت روشنی ہے اور اس وقت 12 دن کا بجا ہے اور سورج نکل رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی کہے کہ نہیں صاحب آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، اس وقت تو رات ہے، اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو ہر سمجھدار ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ اندھا ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، جو 12 بجے دن میں جب سورج نصف النہار پر ہے اس وقت اس کو سورج نہیں نظر آ رہا ہے، اس وقت اس کو روشنی نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ بس یہی کام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا ہے کہ پورے اسلام کو، پوری انسانیت کو، تمام لوگوں کو لا کر کے کربلا کے میدان میں کھڑا کر دیا، اور دن کا یا 12 بجے جس طریقے سے سورج چمکتا ہے ویسے ہی امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے لا کے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ محمد کا نواسہ حسین ہے، یہ ابو سفیان کا پوتا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، اور یہ ہندہ جگر خارہ کا بیٹا ہے۔ جی جی یقیناً جناب بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے عزیزوں کی قربانی رائے خدا میں پیش کر کے اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچا لیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو جو ان کی شہادت کے اثرات مرتب ہوئے
اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چاہے لکھنؤ ہو یا پوری دنیا میں ہم بات کریں، ہمارے ہندو جو مذہب کے لوگ ہیں یا ہندوازم ہیں، یا پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اہل سنت حضرات ہیں، یا پھر جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، سب نے ہم نے دیکھا کہ امام حسین السلام کے ساتھ وہ محرم مناتے ہیں، وہ عزاداری کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو بتائیں. دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم جس طریقے سے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، جی دن رات سال وقت آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ہی ویسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی انسانوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. بے شک بے شک. کل آپ دیکھیے آج سے 1400 برس پہلے سن 61 ہجری میں جو واقعہ کربلا کے میدان میں ہوا تھا، وہ جنگ جو ایک صحرا میں لڑی گئی، جس میں ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا، ایک طرف 72 پیاسے تھے. آج وہ لڑائی انلارج ہو کے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. پوری دنیا کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. پوری دنیا پر کربلا کا اثر ہے. پوری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد منائی جا رہی ہے. بے شک. پوری دنیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہی ہے. اس سے بڑھ کے اور اثر کیا ہو سکتا ہے کہ کل جو واقعہ ایک کربلا کے میدان میں نام نہاد مسلمان تھے، ایک طرف جو ظاہری طور پر اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، دوسری طرف وہ تھا کہ جو محمد کا نواسا تھا، علی و فاطمہ کا بیٹا تھا، جس نے اسلام کو زندہ کیا صبح قیامت تک کے واسطے. تو دونوں طرف مسلمان تھے. مگر آج کربلا کا واقعہ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. آج غیر مسلم بھی برابر سے امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں. ہمارے ہندو بھی عزادار ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہندوستان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. سکھ بھی عزاداری کرتے ہیں، سکھ بھی امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے قوم کے لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں جیسے کرسچن مذہب ہے، اس کے اندر بھی ایک سے ایک رائٹرز گزرے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے واسطے خراج عقیدت پیش کیا. جی جناب، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ اگر ہم بات کریں عزاداری کی، تو عزاداری کے ذریعے ہم کو سب سے اہم کیا پیغام ملتا ہے، اس حوالے سے بتائیں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور عزاداری جو ہے وہ ہم کو تو پیغامات دے رہی ہے. سب سے بڑا پیغام جو ہم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے مل رہا ہے، اور یہ ایام ازاں ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کا زمانہ ہے. تو سب سے بڑا پیغام جو ہم کو امام حسین علیہ السلام نے دیا، اور انہی کا غم منانا عزاداری ہے. بے شک. جی جو عزاداری ہے کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا غم ہی ہے، جسے ہم عزا کہتے ہیں، عزائے حسین، عزائے سید الشہداء. تو سب سے بڑا پیغام امام حسین علیہ السلام کا اور عزاداری کا یہ ہے کہ تم پہلے یہ دیکھ لو کہ تم حق پر ہو کہ نہیں. بہتر ہے، بہت اچھی بات. جی پہلے حق پر دیکھ لو، اور جب تم دیکھو حق پر ہو تو تم ڈرو نہیں. یہ نہ دیکھو مقابلے پر کتنا بڑا مجمع ہے، مقابلے پر کون ہے. اگر مقابلے پر ہمالیہ پہاڑ بھی آ جائے اور تم حق پر ہو تو تم ٹکر لے لینا، وہ پہاڑ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. لیکن اگر تم حق پر نہیں ہو تو ایک بچے کے سامنے بھی کھڑے نہ ہونا. ایک چھوٹا سا بچہ بھی تم کو زیر کر دے گا، بچہ بھی تم کو گرا دے گا. اور اگر تم باطل پر ہو تو بچے کے سامنے بھی نہ کھڑے ہونا. حق پر ہو تو کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی بڑی قوت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی سلطنت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑا پہاڑ کیوں نہ سامنے ہو، اس سے ڈرنا نہیں، اس سے خوف نہ کھانا. وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. کل دیکھیے کتنی بڑی یزید کے پاس طاقت تھی، کتنی بڑی سلطنت تھی یزید کے پاس. آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر یزید حکومت کر رہا تھا. آج کوئی اتنی بڑی سپر پاور نہیں ہے جتنی بڑی سپر پاور کل یزید تھا. آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر رہا تھا. اس کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، لشکر بھی تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا. آدھی سے زیادہ دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا یزید. اور ادھر امام حسین علیہ السلام تھے جن کے پاس ظاہری طور پر کوئی حکومت نہیں تھی،
کوئی سلطنت نہیں تھی، چھوٹا سا کوئی لشکر لشکر نہیں تھا. جو لشکر امام حسین علیہ السلام کا ہم کہتے ہیں کہ 72 تھے، تو ان 72 میں دیکھیے تو آپ کون کون تھے. اس میں کوئی 6 مہینے کا ہے، کوئی 9 برس کا ہے، کوئی 13 برس کا ہے، کوئی ضعیف ہے. بے شک بالکل. ہر سن و سال کے لوگ اس میں موجود تھے. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے ظاہری طور پر حکومت نہیں ہے، ظاہری طور پر وہ تمام جو انتظامات یزید کے پاس تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں تھے. مگر 1400 برس کے بعد دنیا نے دیکھ لیا جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس حکومت تھی، جس کے پاس تخت تھا، جس کے پاس تاج تھا، جس کے پاس خزانے تھے، جس کے پاس حکومت تھی، اس کا آج کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے. وہ جو کل 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی تھا، جو قربانیاں دے رہا تھا، گلے کٹا رہا تھا، لاشوں پر لاشیں لا رہا تھا، آج پوری دنیا میں اس کو سلام ہو رہا ہے. بے شک بالکل. پوری دنیا اس کو یاد کر رہی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی جناب. جیسے کہ ابھی ہے کہ کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش، کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش، اب تو جہاں پر تیری حکومت ہے اے حسین. واہ واہ واہ. اس سلسلے کو جناب میں آگے بھی بڑھاؤں گا. ایک بار پھر سے ہم اپنے قائم صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور چاہیں گے کہ ایک اور نحو وہ پیش فرمائیں. خون اصغر دیکھ کے کرب و بلا رونے لگی، ظلم ایسا تھا کہ مقتل کی فضا رونے لگی، مر گئے عباس بچے شے کے پیاسے رہ گئے، چھد گئے مشق سکینہ القمہ رونے لگے، عابد بیمار پر کیا گزری ہوگی سوچئے، سر کھلے زینب کو دیکھا تو ردا رونے لگی، سینہ اکبر کی برچی کا اثر ایسا ہوا، ہر دھڑکتے دل میں ماں کی ممتا رونے لگی، کٹ گئے شان جو غازی کے سر نہر فرات، ہاتھ مل مل کر زمانے کی وفا رونے لگی، رن میں اصغر کے تبسم کا اثر ایسا ہوا، ظلم ڈھا کر خود فوجے اشکیاں رونے لگی، ایسے عالم میں بنائی قبر اصغر شاہ نے، بے کسی پا ذوالفقار مرتضیٰ رونے لگی، ایسا گریا کر رہی تھی قبر اصغر پر ربا،
دشت میں خود ہائے اصغر کی صدا رونے لگی، جب بھی اے مشتاق نوحہ لکھنے بیٹھا شاہ کا، پھوٹ کر چشمے قلم بے انتہا رونے لگی، خون اصغر دیکھ کے۔ اب کیونکہ اس پروگرام کا اختتام ہم چاہیں گے کہ یہاں پر کر دیا جائے، تو اس کے لیے جناب ہم اگر بات کریں تو شب عاشور کی، جی تو جو شب عاشور کے واقعات ہیں، جو روایتیں ہیں، اس حساب سے آپ ہماری جو ناظرین ہیں جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر بھی آپ ذکر کر دیں تاکہ آج جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں 9 محرم کے حوالے سے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں شب عاشور کے حوالے سے کہ کائنات عالم و آدم میں جب سے کائنات خلق ہوئی ہے اس وقت سے آج تک، اور آج سے صبح قیامت تک 2 راتیں ایسی ہیں جو نہ چرخ فلک نے اس کے پہلے کبھی دیکھی ہیں اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گا۔ ایک شب عاشور ہے یعنی آج کی رات، اور ایک کل کی رات شام غریبہ، لیکن ان 2 راتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شب عاشور وہ رات ہے، وہ شب ہے، عاشور کی شب، جس میں بے شک 3 دن کی بھوک و پیاس تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے مطمئن ہیں کہ ان کا چچا موجود ہے، بیویاں مطمئن ہیں کہ ان کے بچے موجود ہیں، ان کے والی موجود ہیں، جناب زینب کو اطمینان ہے کہ میرے بھائی موجود ہیں، میرا بھیا سلامت ہے۔ لیکن شب عاشور کے بعد جب دوسری رات شام غریبہ آتی ہے تو اس رات میں نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ انہوں محمد ہیں، سب گردنیں کٹائے ہوئے میدان میں مقتل میں آرام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ شب عاشور خدا کی قسم ایسی قیامت کی رات ہے، ایسی رات ہے کہ جس میں ایک موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بھیا جب سے میں یہاں آئی ہوں تو میں برابر ایک بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں، لیکن بھیا آج اس بی بی کے رونے میں اور اس کی آواز میں کچھ عجب تڑپ میں محسوس کر رہی ہوں، یہ کیا معاملہ ہے، کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ بہن آپ نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے، میری ماں جنت سے آ گئی ہیں، میری ماں گریہ فرما رہی ہیں، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا، جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی یہ کربلا میں آ گئی تھیں، تڑپ رہی تھیں، ان کے رونے اور گریہ کی صدا تھی جس کو جناب زینب نے محسوس کیا اور امام حسین علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ تو یہ شب عاشور ہے جہاں ایک طرف حسین کے لشکر میں عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، تسبیحیں ہیں، دوسری طرف لشکر یزید جو جنگ کی تیاری کر رہا تھا، جہاں جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور حسین کے 72 پیاسے ساتھی کربلا میں عبادت کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور حسین کے وہ اصحاب اور حسین کے وہ انصار جو امام حسین علیہ السلام کی مرضی دیکھ رہے تھے کہ حسین کی مرضی کیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو حسین کی مرضی ہے وہی مرضی پروردگار ہے، حسین امام ہیں، امام کی مرضی پروردگار ہے، جو امام چاہے گا وہی اللہ چاہے گا، جو اللہ کی مرضی ہے وہی حسین کی مرضی ہے، وہی امام کی مرضی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حسین کو وقت عصر یہ اپنے جانثار یاد آئے جب امام حسین علیہ السلام نے آواز دی ہے، ارے میرے شیروں، ارے میرے بہادروں،
تم کہاں چلے گئے؟ حسین تم کو آواز دے رہا ہے، تم جواب نہیں دے رہے ہو۔ اور پھر سب کی طرف سے خود امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے کہ موت نے تم کو مجبور کر دیا، ورنہ ضرور ضرور تم میری آواز پر لبیک کہتے۔ جب لاشیں تڑپ رہے تھے، حسین آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے۔ حسین کے جانثار جو گردنیں کٹائے ہوئے آرام کر رہے تھے، مگر حسین کی آواز استغاثہ پر وہ لاشیں تڑپنے لگی تھیں۔ حسین چونکہ امام ہیں، امام آواز دے رہا ہے، تو کائنات پر فرض ہو جاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ لبیک کہے۔ بے شک بے شک۔ حسین نے سب کی طرف سے خود ہی جواب دیا۔ یہ حسین کے جانثار تھے، جس کے واسطے امام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ عزاداروں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بس آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو عزاداری اس وقت جیسے کہ عزاداری کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا پیغام ہے آپ کا؟ بس دیکھیے، جہاں تک کہ پیغام کی بات ہے، میرا پیغام یہی ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ بے شک امام حسین علیہ السلام کی ادا کیجئے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیجئے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کیجئے، اور امام حسین علیہ السلام پر نوحہ خوانی اور سینہ زنی کیجئے۔ اور دیکھیے، غم حسین منانے میں، امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے میں کسی طرح کی کوئی بناوٹ نہیں ہونا چاہیے ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ہے، اس واسطے کہ ہم جن کی غم منا رہے ہیں، جن کی یاد منا رہے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ بے شک ہمیں کسی کو دکھانے کے واسطے عزاداری نہیں کرنا چاہیے ہے، بلکہ ہمیں اس دکھیا ماں کو دکھانے کے واسطے عزاداری کرنا چاہیے جس کا پورا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ غم منانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ حسین پہ گریہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کا غم منانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت بہت شکر گزار ہوں میں حسینی چینل کا کہ جس نے یہ موقع دیا کہ شب عاشور اس وقت آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، حسینی چینل کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ تو تھے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ، جو یہاں سے 9 محرم کے حوالے سے، امام حسین السلام کے پیغام کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر بہت اچھی گفتگو کی، اور ایک ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب قائم صاحب جنہوں نے یہاں سے نوحے پیش فرمائے۔ اب اپنے میزبان سید رضوان رضا نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔